السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وإمائکم ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم۔ اور لوگوں، تم اپنے میں سے بے نکاح مردوں اور عورتوں کے نکاح کرا دو، اور جو تمہارے غلام اور تمہاری لونڈیاں بے نکاح ہیں ان کا بھی نکاح کرا دو۔ اگر وہ فقیر و مسکین ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو بے نیاز کر دے گا، غنی کر دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی کشادگی والا، وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ معزز سامعین اکرام، سورۃ النور سورہ نمبر 24 اور اسی سورت سے آیت نمبر 32 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین اکرام، یہ آیت کریمہ اور اس کے بعد کچھ اور بھی آیات ہیں۔ ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محکم احکام نازل فرمائے ہیں، بالکل قطعی امر اور حکم دیا ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ تم لوگ اپنے لوگوں میں سے جو بے نکاح مرد ہے یا عورت ہے ان کا نکاح کراؤ، اور جو تمہارے غلام اور تمہاری لونڈیاں ہیں جن کا بھی نکاح نہیں ہوا ہے، جو نیکوکار ہیں، ان کا بھی نکاح کراؤ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح ایسے لوگوں کا جن کا نکاح نہیں ہوا ہے، ایسے لوگوں کے نکاح کرانے کا حکم دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کے لوگوں کو نکاح کرنے کی ترغیب دی۔ امت کے نوجوانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے مخاطب فرمایا اور کہا کہ جو نوجوانوں کی جماعت ہے وہ نکاح کرے۔ دیکھیے، حدیث ہے صحیح البخاری کتاب النکاح حدیث نمبر 5066، اور صحیح مسلم کتاب النکاح باب استحباب النکاح حدیث نمبر 1400، یعنی 1400 نمبر کی صحیح مسلم کی روایت۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جن لوگوں کو نکاح کی طاقت ہے وہ نکاح کرے، تم میں سے جن لوگوں کو نکاح کی طاقت ہے وہ نکاح کرے، فإنہ اغض للبصر، کیونکہ نکاح جو ہے وہ نگاہوں کو جھکانے والا ہے۔ جب آدمی نکاح کرتا ہے تو اس کے اندر عفت آتی ہے، پاکدامنی آتی ہے، ایک ٹھہراؤ آتا ہے، ایک سکون آتا ہے، انسان کی نظریں جو ہوتی ہے وہ محفوظ ہو جاتی ہیں۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور یہ جو نکاح ہے وہ شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر کسی کو نکاح کی طاقت اور استطاعت نہ ہو فعلیہ بالصوم، تو وہ روزہ رکھے، فإنہ لہ وجاء، کیونکہ روزہ جو ہے وہ خواہشوں کو کچل دیتا ہے۔ تو دیکھیں، اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی جماعت کو مخاطب کیا کہ اگر آپ کے پاس نکاح کرنے کی طاقت اور استطاعت ہے تو نکاح کیجیے۔ معزز سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ نکاح کرو، نسل بڑھاؤ، نسل کو پروان چڑھاؤ، کیونکہ قیامت کے دن دوسرے امتوں کے مقابلے میں تمہاری تعداد اور کثرت پر میں دوسرے لوگوں پر فخر کروں گا۔ یہاں پر اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم میں جو بے نکاح مرد ہیں یا عورت ہیں، یا جو تمہارے نیکوکار غلام ہیں اور لونڈیاں ہیں، ان کے نکاح کراؤ۔ کیوں؟ کیونکہ نکاح سماج و معاشرے کا ایسا بہترین اور معتدل فیصلہ ہے کہ جس کے اوپر عمل کیا جائے تو پورا کا پورا سماج و معاشرہ بالکل امن و سکون کا گہوارہ ہو جائے گا۔ سماج و معاشرے سے بے حیائی ختم ہوگی، فحاشی ختم ہوگی، عیاشی ختم ہوگی، لوگوں کے ادھر ادھر کے معاملات ختم ہوں گے، لیکن یہ سب نیکوکار لوگوں کے معاملے ہیں۔ ابھی جس آدمی کے اندر شیطان ہو یا جس نوجوان کے اندر شیطان ہو، اس کو کچھ بھی کر دیجئے، وہ کبھی بھی بدکار ہی رہے گا، وہ کبھی بھی بے حیا اور فحاشی رہے گا۔ تو یہ سب نیکوکار اور ایمان والے لوگوں کے لیے حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ یہاں پر اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، یہ جو ایام جو ہے، ایامہ، یہ جو ایامہ ہے یہ ایم کی جمع ہے اور یہ کامن لفظ ہے، یعنی ایسا آدمی چاہے وہ مرد ہو تو اس کی بیوی نہ ہو، یا عورت ہو تو اس کا شوہر نہ ہو۔ مرد جس کی بیوی نہ ہو،
عورت جس کا شوہر نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایم. اب وہ شوہر نہیں ہے کسی مرد کا کسی عورت کا، چاہے وہ نکاح ہو جانے کے بعد طلاق ہو گیا ہو یا نکاح ہی نہیں کیا ہو، یا عورت یا مرد جس کی بیوی جس نے شادی کیا ہو لیکن اس کا طلاق ہو گیا ہو، یا جس نے نکاح ہی نہیں کیا ہو، اس کو کہتے ہیں ایم. اسی لیے عربی میں مشہور مقولہ ہے رجل ایم یا امرأۃ ایم، یعنی ایم کہتے ہیں ایسے پرسن کو اگر وہ مرد ہے تو اس کی عورت نہیں، شادی نہیں ہوئی اس کے پاس بیوی نہیں ہے، اور اگر عورت ہے تو اس کے پاس شوہر نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں ایم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تم میں سے جو لوگ بے نکاح ہیں، جن کے پاس بیوی نہیں ہے یا جن کے پاس شوہر نہیں ہے، تم ان کا نکاح کر دو. وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور تمہارے غلاموں میں اور تمہارے لونڈیوں میں جو نیکوکار ہیں اور ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی، ان کی شادی کراؤ. سامعین کرام، شادی کرانے کا جو حکم دیا گیا امت کے لوگوں کو، اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. ہمارے سماج و معاشرے میں آپ نے دیکھا ہوگا جب شادی کرانے کی یا شادی کرنے کی بات آتی ہے تو ہر دو فریق، چاہے ماں باپ ہوں یا چاہے بیٹے ہوں، ان کے اولاد ہوں، وہ ہمیشہ سوچتے ہیں کہ نہیں پہلے سیٹلڈ ہو جائیں گے. یہ سب سماج و معاشرے کی ایک ایسا فیشن ہے جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. شریعت کا تعلق یہ ہے کہ جب بچہ بالغ ہو تو اس کی شادی کر دی جائے، اور یہ ماں باپ کا حق ہے. ماں باپ کے اوپر جو اولاد کا حق ہوتا ہے اس میں سے ایک حق ہے کہ شادی کر دینا. کیونکہ شادی کر دینے کے بعد بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں. شادی کر دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آدمی کے اندر وسعت اور کشادگی عطا فرما دیتا ہے. شادی کر لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے اندر فراخی کر دیتا ہے، کیونکہ شادی کرنے کے بعد اگر مرد ہے تو اس کے ساتھ عورت جڑتی ہے، اور عورت ہے تو اس کے ساتھ مرد جڑتے ہیں، دونوں جڑتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کا رزق ایک ساتھ بھیجتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان یکونوا فقراء، اگر شادی کرنے والا فقیر ہو، مسکین ہو، محتاج ہو، قلاش ہو، تنگ دست ہو، تنگی ہو اس کے پاس، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو غنی کر دے گا. کیا کر دے گا؟ غنی کر دے گا. اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کی تفسیر میں حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الطبری میں سیدنا علی بن ابی طلحہ سے اور انہوں نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے آیت کریمہ کی تفسیر میں روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ در حقیقت اس آیت کریمہ میں سبھی کو نکاح کی بشارت دی ہے، ان کو خوشخبری دی ہے، ان کو حکم دیا، ان کو ترغیب دیا ہے کہ آپ لوگ نکاح کیجئے، آزاد ہو، غلام ہو، سبھی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شادی کا حکم دیا ہے. اور یہ بھی بتلایا ہے کہ شادی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو خوشحال کر دے گا. شادی کی وجہ سے اللہ اس کو کیا کرے گا؟ خوشحال کر دے گا. معزز سامعین کرام، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی تفسیر کو بیان کیا. وہ کہتے ہیں کہ نکاح کرنے کے بعد خوشحالی تلاش کرو. جب نکاح ہو جائے تو خوشحالی تلاش کرو. آدمی کو نکاح ہونے کے بعد بیٹھنا نہیں چاہیے ہاتھ پر ہاتھ دھر کے، بلکہ اس کو خوشحالی تلاش کرنا چاہیے. اس کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں کہاں سے اپنے رزق کو تلاش کر سکتے ہیں، کہاں کہاں سے اللہ تعالیٰ ہم کو پاکیزہ رزق دے سکتا ہے. جب خوشحالی تلاش کرے گا تو اس کو خوشحالی ملے گی. اس کے بعد سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہی آیت کریمہ کا اس ٹکڑے کو پڑھا کہ اللہ نے فرمایا، دیکھو ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ لوگ نکاح کرنے والے مفلس ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو خوشحال کر دے گا. کیا کر دے گا؟ خوشحال کر دے گا. یہاں پر مالدار نہ سمجھا جائے یا بہت زیادہ مال و دولت کی کثرت نہ سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ ایک دم مال و دولت برسا دے گا، دھنکڑ سے اس کا نام جائے گا. نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو خوشحال کر دے گا، لوگوں سے بے نیاز کر دے گا. اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دے گا، اس کے دل کے اندر سکون اور اطمینان اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرما دے گا. سامعین کرام، ایک حدیث ہے جس کو امام احمد نے اپنی مسند میں، امام ترمذی نے اپنی جامع ترمذی میں اور امام ابن ماجہ نے اپنی سنن ابن ماجہ کے اندر روایت کیا. روایت حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی اس روایت کو پیش کیا ہے کہ امام لیث نے امام محمد بن عجلان سے اور انہوں نے امام سعید المقبوری رحمۃ اللہ علیہ سے اور انہوں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمیوں کا حق ہے کہ اللہ کے اوپر 3 آدمیوں کا اللہ کے اوپر حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے. اس میں سے پہلا آدمی وہ مکاتب غلام کہتے ہیں ایسا غلام جو ایگریمنٹ کر لے کہ ہم آپ کو اتنا پیسہ دے دیں گے اور آپ مجھ کو آزاد کر دیجیے گا، مالک بھی اس کو مان لے تو اس کو کہتے ہیں مکاتب غلام. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 ایسے لوگ ہیں جن کی مدد فرمانا اللہ کے اوپر حق ہے، اور ایک وہ مکاتب غلام جو اپنی قیمت ادا کر کے آزادی چاہتا ہو.
دوسرا وہ نکاح کرنے والا آدمی جو نکاح کر کے پاکیزگی، عفت و پاک دامنی تلاش کرنے کی کوشش میں ہو، حاصل کرنے کی کوشش میں ہو، اور تیسرا وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہو۔ ان تین لوگوں کے اوپر مدد کرنا ان تین لوگوں کی مدد کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر حق ہے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تم میں سے جو بے نکاح مرد و عورت ہیں ان کا نکاح کراؤ، اور تم میں تمہارے جو غلام ہیں یا لونڈیاں ہیں جو نیکوکار ہیں ان کا نکاح کراؤ۔ کیوں کہ اگر وہ فقیر ہوں گے، مسکین ہوں گے، محتاج ہوں گے، یغنیہم اللہ من فضلہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں گے، سیرت کا مطالعہ کریں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کی بھی شادی کرا دی جس کے پاس ایک چادر کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ ایسا آدمی جس کے پاس ایک چادر کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی شادی کرائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ کہا کہ کچھ نہیں۔ کہا کہ جاؤ دیکھو لوہے کی انگوٹھی بھی ہے تو لے کر کے آ جاؤ۔ وہ جا کر کے دیکھا تو لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا تم کو قرآن یاد ہے، تم کو اپنی بیوی کو قرآن یاد کرانا ہے، یہ مہر بنا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شادی کرا دی۔ سامعین کرام، مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی لطف و کرم ہے کہ اگر بندہ نکاح کرتا ہے، اگر وہ بے نکاح ہے اور نکاح کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اتنا رزق اس کو ضرور دے گا جو وہ خوشحال ہو جائے اور اپنے شوہر و بیوی اور اپنے بچوں کی اچھے طریقے سے پرورش کر سکے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، لوگوں اپنے میں سے جو بے نکاح تمہارے مرد ہیں، عورت ہیں، ان کا نکاح کراؤ۔ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور تمہارے جو لونڈی اور غلام نیکوکار ہیں ان کا بھی نکاح کراؤ۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر وہ فقیر مسکین محتاج ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے کہ کس کو کیا چیز چاہیے۔ سامعین کرام، یہ آیت کریمہ ہے اور اس کی تفسیر ہے جو ہم نے اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔